اور اسی طرح جو مجاہد کے گھر والوں کی خیر خبر کرتا ہے، خیال رکھتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، تو اللہ اسے جہاد کرنے والے کے برابر ثواب عطا فرماتے۔ آج ہمارے کئی فوجی بھائی زخمی ہو جاتے ہیں، کئی بیچارے شہید ہو جاتے ہیں، ہم نے 2 دن افسوس کرنا ہے، یا کئی بیچارے 2 سال 1 سال ڈیوٹی دیتے ہیں، ہم ان کے گھر ثواب کی نیت سے کبھی بھی نہیں جاتے، اس لیے کہ ہمارا ذہن چینج ہو گیا کہ وہ فوجی ہے، ملازم ہے۔ یہ ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد میں ہے، اس کے گھر کی خیر خبر لیں گے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی جہاد کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ جو فوج کی ترتیب ہے، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بنائی تھی، اور انہوں نے وظیفہ جاری کیا تھا کہ اگر فوج کو، مجاہدین کو وظیفہ نہیں ملے گا تو وہ گھر کا نظام کیسے چلائیں گے، اپنا خرچہ کیسے چلائیں گے، تاکہ ان کو وظیفہ ملے، ان کا گھر کا خرچہ بھی چلے، ان کا ذاتی نظام بھی چلے، اور وہ بے فکر ہو کے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرے، اور جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرے۔ تو یہ نام چینج کرنے کی وجہ سے، تو یہ کفار کی چالیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے دلوں میں قوم کی، فوج کی، ملک کی یہ جو محبت ہے اس کو کم کیا جاتا ہے۔ تو اس چیز کو نہ دیکھا جائے، اسلامی ملک ہے، اسلامی ملک سے محبت کرنا، اس کی حفاظت کرنا، حفاظت کرنے والوں سے محبت کرنا، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اور آزادی کا مطلب آج ہم لوگوں نے غلط لے لیا۔ آزادی کے لیے قربانیاں دیں کہ ہم آزاد ہو کر دین اسلام پر عمل کریں گے۔ اللہ کی جانب سے ہمیں آزادی مل گئی، اور مکمل آزادی ہے۔ مولوی کو آزادی ہے، جیسے مرضی بولتا ہے، صحافی کو آزادی ہے، جیسے مرضی باتیں کرتا ہے، عام عوام کو آزادی ہے، جیسا مرضی کرتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے نہیں پوچھتا، جیسا مرضی لباس پہنو، جیسے مرضی رات گزارو، جیسے مرضی دن گزارو، مکمل آزادی ہے۔ عبادت کرنے میں ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ انڈیا ہے، وہاں عالم کو بولنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، کھل کر نہیں بول سکتا۔ دیگر ممالک میں چلے جاؤ، ہر طرح سے پابندی ہوتی ہے، ان کو ذرا بھی اگر لین سے نیچے اتریں گے گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ تو اسلامی ملک میں جب ہر طرح سے کی ہمیں آزادی ہے، تو ہم نے آزادی کا غلط فائدہ اٹھایا کہ ہم آزاد ہو گئے دین سے۔ اگر کوئی کسی کو ڈانٹے، کسی کو سمجھائے، تو آگے سے کہہ دیتے او جی دین میں سختی نہیں ہے۔ ہمارا یہ جملہ آ جاتا ہے، بچوں پر کوئی سختی کرتا ہے، شاگردوں پر سختی کی جاتی ہے، کسی ملازم پر سختی کی جاتی ہے، کسی کو ڈانٹا جاتا ہے تو ایک ہی جواب ملتا ہے، لا اکراہ فی الدین، او بھائی دین میں سختی نہیں۔ یہ جملہ ہمارے ہاں غلط ہے۔ دین میں سختی ہے، دین قبول کرنے میں سختی نہیں ہے۔ کافر کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی، مدینہ میں کچھ لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے منت مانی کہ اگر ہماری اولاد ہوئی تو ہم پہلا بچہ یہودیوں کو دیں گے۔ یہودی اہل کتاب تھے، ان کو عزت والا سمجھا جاتا تھا، مشرکین اپنے سے ان کو بہتر سمجھتے تھے کہ یہ علم والے ہیں، اہل کتاب ہیں۔ تو کچھ لوگوں کے بچے یہودیوں کے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود کو مدینہ سے نکالا، جلا وطن کیا، تو ظاہر بات ہے جب وہ ماں باپ جا رہے تھے تو بچے بھی ساتھ جا رہے تھے۔ اب کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے، لیکن ان کے بچے جب یہودی کو دے دیا تو اسی نے پالا، اس کے پاس وہ یہودی ہے۔ اب اس مسلمان نے اپنے بچے کو زبردستی روکنا چاہا، چند مسلمانوں نے بچوں کو زبردستی روکنا چاہا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ جب بچہ ان کو دے دیا تھا، اب وہ یہودی ہے، ایمان قبول نہیں کرتا، تو رہنے دو، زبردستی مت روکو۔ جو خود خوشی سے اسلام قبول کر کے رہے گا وہ رہے، جو نہیں رہتا تو چاہے بیٹا ہے اسے جانے دو۔ جس کو دے دیا بیٹا تو اسی کا ہو گیا، اب واپس تو ویسے بھی شرعاً لینا درست نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کرنا۔ البتہ جو مسلمان ہو جائے تو اسلام کے قوانین اس پہ لاگو ہو جاتے ہیں۔ انسان کسی ملک میں نہیں جاتا تو اس کے قوانین لاگو نہیں ہیں،
لیکن جب کسی ملک میں چلا جاتا ہے، کسی سکول میں، کسی ادارے میں نہیں جاتا، اس پر قوانین لاگو نہیں ہیں، لیکن جب وہ چلا جاتا ہے تو وہ قوانین اس پر لاگو ہو جاتے ہیں، ان قوانین پر عمل کرنا اس پر لازم ہے، خلاف ورزی کرنے کی صورت میں اس کو سزا دی جاتی ہے، ہوتی ہے یا نہیں؟ ہر ادارہ ہے، ایک بندہ فوجی نہیں ہے، وہ جیسے مرضی پھرے، لیکن جب وہ فوجی بن جاتا ہے، اس ادارے میں چلا جاتا ہے تو فوج کے قوانین اس کے لیے لازم ہو جاتے ہیں، وہ فوج کے قوانین کا احترام کرنا، ان کی جو ترتیب ہے اس کے مطابق چلنا، اگر وہاں خلاف ورزی کرے گا تو اس کو سزا دی جاتی ہے، ہر ادارے کا یہ نظام ہے۔ تو اسی طرح جو مسلمان ہو جائے گا تو اسلامی قوانین پر عمل کرنا لازم ہے، اگر نہیں کرے گا تو اسے سزا دی جائے گی۔ گھریلو ماحول میں اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کو حکم دیا کہ وہ بچوں کو دین سکھائیں، جب بچہ عمل نہ کرے تو اسے سزا دیں۔ خاوند کے لیے حکم ہے کہ بیوی کو سمجھائے، اس سے ناراض ہو جائے پھر بھی نہ مانے۔ 5ویں پارے میں 3رے رکوع میں اللہ نے فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، تیسرا درجہ یہ ہے کہ بیوی کو مارا جائے۔ جس غلطی سے باز نہیں آتی، خاوند نے سمجھایا بھی، ہر آپشن استعمال کیا، تو پھر اس کو مارا جائے تاکہ وہ اس غلط کام سے رکے۔ نماز نہیں پڑھتی پھر بھی مارنے کا حکم ہے، سمجھانا چاہیے، سب کچھ کرنا چاہیے۔ صحابہ کے واقعات موجود ہیں، اس طرف نہیں جاتا کہ اگر بیوی کی وجہ سے کسی صحابی کی نماز رہ جاتی تھی تو وہ ان کے والد یا بڑے حکم دیتے تھے کہ ایسی بیوی کو طلاق دے دے۔ کئی واقعات موجود ہیں کہ انہوں نے بیویوں کو طلاق دی۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، خود پڑھتے نہیں ہیں تو بیوی کو کیا کہیں گے؟ تو یہ دین اسلام پر عمل کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اسلام کا شعبہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا اسے سزا ملے گی، جو شراب پیے گا اسے سزا ملے گی، جو کوئی غلطی کرے گا اسے سزا ملے گی۔ گھریلو ماحول میں والدین کی ذمہ داری ہے، اور بڑے ہو جائیں، عوام میں چلے پھریں، پھر حاکم وقت کی ذمہ داری ہے وہ ان چیزوں کی نگرانی کرے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم دین اسلام کے پابند ہیں۔